السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر، شروع کرتے ہیں ایک نئی امید کے ساتھ دن کو، اور ایک یقین کے ساتھ کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اور یقین میں نے جو پچھلی کبھی ڈالی تھیں تو ان میں سے کئی ایسی تھیں کہ آج آپ مسکرا کے بات کر لیں، آج کا دن مسکراہٹ کے نام کر دیں، گو کہ اتنا آسان نہیں ہے یہ سب کچھ، اور ہماری تربیت بھی ایسی نہیں ہوئی ہوتی۔ اور آج آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کریں، یا آج آپ سب کا شکریہ ادا کریں۔ ہم کہ اچھا یہ اماں نے کام کیا ہے، آیا نے وارڈ میں جھاڑو پھیری ہے، تو ہم اس کا شکریہ بھی کریں۔ تو اس کا تو کام ہی یہی ہے، باتھ روم دھوئیں، اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ ہمیں شکریہ اماں جی آپ نے دھو دیا۔ تو لیکن میں آپ کو بتائیں، سیلف ٹریننگ ہے نا، ویسے میری عادت بھی تھی، لیکن میں اب زیادہ کانشیسلی اپنے لوور سیلف کو تو ضرور کرتی ہوں، کیونکہ ان کو اپریشیٹ کرنے والا کم ہے۔ اور ہمارے یہاں جو زیادہ کانسیپٹ ہے نا، وہ ہے آئی مین 90-80% وہ ہیں جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چیخ دھاڑ کے ان کو کوئی بے قاعدگی نظر آئے، چیخ دھاڑ کے بدتمیزی سے، یا بدتمیزی نہیں ہوگا تو اونچی آواز سے ادھر آؤ، سب کو بلاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ کا فرسٹ انسٹنس ہوتا ہے، حالانکہ یہ آپ کا سب سے آخری انسٹنس ہونا چاہیے۔ آپ کا آخری کہتے ہیں حربہ، وہ آخری حربہ ہونا چاہیے۔ تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں آج کل، یا ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کو وہ کہتے ہیں جی میڈم اس کی تو کوئی وہ بات بہت پرسنل سی باہر آ جائیں گی۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو یہ جو ہے نا پیسے دیں گے اور یہ کام ہو جائے گا۔ تو میں بڑی حیرانی سے دیکھتی ہوں کہ یار پیسے دے دیں گے اور کام ہو جائے گا، مطلب یہ پیسے بھی اللہ نے دیے ہیں اور استعمال بھی اسی طرح ہی کرنے ہیں۔ تو مطلب اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اگر چیزوں سے منع کیا ہے تو ہم پہلے اللہ کی چیز، اللہ تعالیٰ نے کہا قل للناس حسنا، لوگوں سے اچھی طرح سے بات کرو، کہیں بھی نکاح مینجمنٹ میں کرو، بدتمیزی کرتے ہیں کرو، اچھی طرح کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ لگا دی شرط، تو آپ سے پہلے اچھی طرح سے بات کر کے تو دیکھیں نا۔ اچھا مجھے جب بہت غصہ آتا ہے نا تو میں یہ کہتی ہوں کہ میرے سامنے والا بات نہ کرے، میں سے کہتی ہوں پلیز چپ کر جاؤ، میرے سے بات نہ کرو، اس لیے کیونکہ جب ہم آرگومنٹس کریں گے نا تو اس کا اینڈ بہت برا ہوتا ہے، اور دوسرا بھی آگے سے وہ جو آرگومنٹ کر رہا ہے کیونکہ اس نے ماننا نہیں ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ ابرپٹ ریئیکشن دینے سے بہتر ہے آپ چپ کر جائیں اور آپ وہاں سے اٹھ جائیں۔ تو جو میں جس لرننگ سٹیج پہ ہوں، ہو سکتا ہے میں اس سے بہتر ہو جاؤں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جو چار کمائے ہوئے پیسے ہیں ان پہ آپ کو اتنا تکبر غرور ہے، اور اللہ کی رحمت پہ یقین، لاس آف فیتھ بہت ہے۔ تو بس میں نے آپ کو کل کہا نا، جیسے کہ ہمیں یہ شکر کرنا تو ہم نے اللہ کا شکر کرنا چھوڑ ہی دیا ہے۔ یہ ساری چیزوں نے مل کے نا ہمیں تباہی پہ پہنچا دیا، یقین کریں، تباہی پہ، ہماری پرسنل تباہی پہ، ہماری سوشل تباہی پہ۔ تو پہلے کوشش کریں کہ آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ کریں۔ آپ کو میں گدڑیے کی کل کہانی ایک سناؤں کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتا تھا، تو پھر وہ اس کو اپنی بکریاں چرانے کے لیے ندی کے پار جانا پڑتا تھا، اس کو 2 آنے دینے پڑتے تھے، مطلب اس کا دن کا 4 آنے کا خرچہ تھا۔ تو اس نے آگے مولانا صاحب سے، جس کے پیچھے وہ نماز پڑھتا تھا، اس سے پوچھا مولانا صاحب آپ کو مجھے اس کا حل بتائیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ تم بسم اللہ پڑھا کرو اور کود جایا کرو۔ میں کہا تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ اسی طرح کرتا، پورا ریوڑ لے گا، کہتا یار کیا بات ہے، بسم اللہ کی تو بات ہی انوکھی ہے۔ تو ایک دن مولانا صاحب پریشان کھڑے تھے، تو مولانا صاحب کی ہمت ہی نہیں تھی، کیونکہ مولانا صاحب صاحب گفتار تھے، صاحب یقین نہیں تھے۔ صاحب یقین ہونا بہت بہت ضروری ہے، اور یقین بڑھتا، اللہ سے مانگتے رہے اللہ تو میرا یقین بڑھاتا رہے، اور یقین ایسا ہونا چاہیے جیسے حضرت موسیٰ کا تھا، کہ اللہ نے کہا موسیٰ عصا مار،
کوئی میرے جیسا آپ جیسا ہوتا تو پیچھے، اور کلیم اللہ ہوتا تو پیچھے پڑتا اللہ میاں کیوں، کیا ہوگا اس کے بعد؟ یقین تھا ایسا کہ کہا کہ بس مارا اور نیل دو دریاؤں دو حصوں میں پھٹ گیا۔ اور پرسنلی آئی ہیو سین ریور نائل، بہت چوڑا۔ تو جب میں دیکھ رہی تھی تو مجھے جھرجھری یاد ہو گئی ہے، یاد آ گئی کہ مطلب مجھے جھرجھری آ گئی، اور مجھے وہ ساری چیزیں یاد آ گئی۔ میں نے دا موسس ویڈیو دیکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہی تھی کہ اللہ میاں کیا کچھ نہیں کر سکتا، تو ہمارا یقین کیوں پختہ نہیں ہوتا؟ ہم کیوں نہیں کہتے اللہ یہ چیز ہے، ہمیں یقین ہے کہ تو نے ہمارے ساتھ بہتری کرنی ہے، ہمیں یقین ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے، تو خیر الحافظین ہے، تو خیر الوارثین ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم جب تیرے پاس جائیں گے تو استغفار کرنے، تو نے اگر ہمارے گناہ آسمان تک بھی ہوں گے تو تیری رحمت اس سے بھی وسیع ہے۔ ہم کیوں گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں کہ یہ بھی تو کر لیا تھا، تو وہ بھی تو کر لیا تھا؟ ہم کیوں نہیں، ہمیں کیوں یقین نہیں ہے کہ ہم اس گناہوں کو بند کر سکتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں نہیں سود لے لو، کوئی بات نہیں، اس میں کچھ نہیں ہے، یہ وہ سود تھوڑی ہے، یہ تو سود اور ہے، مجھے نہیں پتا یہ وہ اور سود ہے یا یہ وہ سود ہے۔ میں کہتی ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حلال کر دیا نا، کوئی ایسی مجبوری ہو جائے تو آپ لے لیں، لیکن میں ان چیزوں میں نہیں پڑتی۔ مجھے چیزوں میں جس ایمبیگوٹی ہے کہ یہ پیسے پہ پیسہ ہے، کسی کی مجبوری کا فائدہ ہے، کوئی بزنس میں نہیں لگتا، تو یہ ہمارے دل کو بہلانے کی باتیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یقین پکا ہونا چاہیے۔ قرآن سارے زمانوں کے لیے اترا ہے، سارے زمانوں کے لیے۔ آپ کو ہوپ بھی ہونی چاہیے، فیتھ بھی ہونا چاہیے، حسن اخلاق بھی ہونا چاہیے، صبر بھی ہونا چاہیے، اور آپ یقین کریں ان ساری چیزوں کے بعد، اور آپ کو استغفار پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کو بہت پسند ہے اگر آپ اپنے باس کے سامنے 10 غلطیاں کرتے ہیں اور 9 دفعہ اس کو سوری کہہ دیتے ہیں، تو دیکھیں کہ آپ کا اور اس کا ریلیشن شپ کتنا ہیلدی رہتا ہے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہمارا اور ہمارے رب کا ریلیشن شپ ہے۔ اگر آپ غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور ڈھٹائی سے جمے رہتے ہیں، تو ایونچولی آپ دونوں کی ٹھن جاتی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے رب کے ساتھ ٹھنے۔ ہم 2 رکعت نفل استغفار پڑھیں۔ ہمارا رب تو ایسا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس سیلاب میں کتنی فٹ کی بلڈنگز کیسے زمین بوس ہو گئی، اور اللہ نے دکھایا کہ پانی میں، صرف ایک پانی میں کتنی طاقت ہے۔ یہ یقین ہمارا اگر نہیں ہے ابھی بھی پختہ، تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں یا اللہ تمہارا یقین پختہ کر دے، اتنا پختہ کر دے کہ ہمیں تیری رحمتوں پر یقین ہو، ہمیں اپنے ان 4 پیسوں پر یقین نہ ہو جو تو نے ہی دیے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے بہت محنت کی اور کمایا، اللہ نے تو بہت کچھ دیا، اللہ نے تو آپ کو موقع دیے، اپرچونٹی دی، آپ تو ایک چھوٹا سا پارٹ تھے۔ تو یہ جو میں نے کیا، اور جب کچھ لاس ہوتا ہے اللہ نے نقصان دے دیا، تو پھر اللہ کو فٹافٹ بلیم کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پازیٹیوٹیز کے ساتھ، اور جب اللہ پہ یقین ہونا کہ ہر برا ہر اچھا جو آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، اس کو اگر آپ یہ سوچ کے ایکسیپٹ کریں نا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، یہ معنی مفصل میں بھی ہے، معنی مجمل میں بھی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ہاں دنیا میں لوگ زیادتیاں ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ کس کو قتل ہو گیا تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، چیزوں میں بیلنس رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن کچھ ایونٹس ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور شاید یہ ہمارا امتحان لینے آئے ہیں، اور امتحان سے زیادہ ہمارا یقین اللہ پہ پکا کرنے آئے ہیں۔ اس کے آگے جب کچھ ہوگا تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، پھر ہم کہیں گے اللہ پہلے بھی ایسی ہی سچویشن آئی تھی، تو نے ہی نکالا تھا، اب اس کے بعد بھی تو ہی نکالے گا۔ اور پھر ہم دنیا والوں کی ادھر کی تعلقات کی منت سماجت چھوڑ دیتے ہیں، ہماری پرسنالٹی گروم ہو جاتی ہے، ہمارے اندر اللہ میں عجز و انکساری دے، دعا مانگنی چاہیے ہمیں عجز و انکساری دے، ہمیں حسن اخلاق دے، اور
ہم دنیا داری بڑا مشکل کام ہے، تو بہت آسان ہے، میں مسجد میں بیٹھ جاتی ہوں، تسبیح پڑھتی ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، مجھے کھانا بھی آ جائے گا۔ آپ یقین کریں، مجھے اتنا یقین ہے کہ میں ہوں تو کسی قابل نہیں، لیکن مجھے اللہ میں کہیں نہ کہیں سے کھانا بھی دے دے گا میری اس کے مطابق ضرورت کے۔ لیکن دیٹ از ویری ایزی، بجائے اس کے کہ میں باہر نکلوں، مریضوں کو دیکھوں، کسی کو فری دیکھوں، کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کروں۔ میں نے آپ کو کل کہا تھا نا، مجھے ظہور صاحب یاد آ رہے تھے کہ پہنچا کے آتے تھے، کتنا ان کو ثواب ملتا ہوگا، اور کتنا ثواب، وہ ثواب جو ہے وہ تو ان کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رجسٹرڈ ہو گیا۔ وہ تو جب ہم سب کا سفر ہوگا تو وہ ان کا قیمتی اثاثہ ہے جو ان کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو ابھی تو اللہ بھی ان کو بہت لمبی زندگی دے۔ تو بات یہ ہے کہ ختم کرتے ہیں، 10 منٹ 50 سیکنڈ کی ہو گئی ہے، اور کل شاید میں بنا سکوں یا نہ بنا سکوں، آئی ایم ناٹ شیور، یا پھر صرف صبح ہیلو ہائی کے لیے بناؤں جاتے جاتے گاڑی سے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں، آج سے اللہ پہ اپنا یقین پختہ رکھیں، ہر اچھا برا اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اور ایک بات، اللہ کا ہی یہ فرمان ہے، وہ ایک دروازہ بند کرنے سے پہلے ایک دروازہ کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیں بند دروازے نظر آتے ہیں، ہمیں کھلے دروازے نظر نہیں آتے۔ تو بس اس بات پہ یقین رکھیں کہ کوئی دروازہ جب بند ہونے پہ افسوس نہیں کرنا، کھلے ہوئے دروازے کو ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ وہ دروازہ رحمت کا بھی ہو سکتا ہے، وہ نعمت کا بھی ہو سکتا ہے، وہ علم کا بھی ہو سکتا ہے، مایوسی کا دروازہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر دروازہ بند ہوا ہوگا تو وہ مایوسی کا ہوا ہوگا، وہ کسی خرابی کا ہوا ہوگا، وہ کسی ایسے کسی کا ہوا ہوگا جس کے پر راستے میں ہمارے لیے چلنا ہی بہتر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ چلیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اور میں کام پہ چلی، اور آپ جو ہیں وہ اپنے اپنے کام کریں، جب تھوڑا سا ٹائم ملے تو اس کو ضرور سنیں، اور اللہ کرے کہ ہم سب کے یقین پختہ ہو جائیں اور ہم سب ایک بہت پازیٹیو زندگی گزاریں۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔